غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے، دل ڈھونڈتا ہے ہاں پھر وہی فرقت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ آپ نے یہ غزل ضرور سنی ہوگی، مرزا غالب کی یہ غزل، اس کی لمبی اسے غزل کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مرزا غالب اور طرح کے شاعر تھے، ان کے دیوان میں 100 کے نیچے غزلیں ہیں، 100 بھی پوری نہیں انہوں نے اپنے دیوان میں رکھی۔ میر تقی میر کی طرح دیوانوں کے دیوان نہیں ہیں ان کے، وہ چناؤ کرتے تھے، اور اسی شاعر کی غزل کا مقطع چناؤ کیا میاں نواز شریف نے اپنی سپیچ میں۔ یہ غزل آپ نے سنی، انڈیا میں بھی گائی گئی، بڑی دفعہ فلموں میں گائی گئی، اور پاکستانی فلم کے لیے بھی ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں ریکارڈڈ ہے۔ خیر، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شاعر ہے اور شروع ہو گیا ہے غالب پر، آ جاتے ہیں میاں نواز شریف پر۔ تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا، میاں نواز شریف نے آپ کے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی۔ یہ تھمبنیل کی سب سے بڑی لیڈ ہے میرے آج کے تھمبنیل کی، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیر اعظم ہیں، وہ پہلے بھی نام کے وزیر اعظم تھے، کیونکہ سارے معاملات جنرل عاصم منیر نے اپنے اختیار میں، اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے، اور اب کچھ معاملات میاں نواز شریف کے حوالے کر دیے ہیں جنرل عاصم منیر نے، اور کچھ اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ آپ ایک اور بات پر بڑے حیرت زدہ ہوں گے کہ عمران خان کے بارے میں جو باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ اس نے تقریر سنی اڈیالہ جیل میں، اور اس پہ وہ ہنستا رہا، اور یہ ہے وہ اس پہ بڑا غمگین رہا، بڑا دل برداشتہ تھا کہ جو میری جگہ تھی اس جگہ پہ آپ آج نواز شریف کھڑا ہے۔ یہ وہی مینار پاکستان ہے جہاں ظہور ہوا تھا، ظہور کرایا گیا تھا عمران خان کا 2011۔ یا آپ کو یاد ہوگا، جنرل شجاع پاشا آپ کو یاد ہوگا کیسے ایک بڑا جلسہ کروایا گیا عمران خان سے مینار پاکستان میں، اور تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، یہ وہ فلان ڈمکان سب آپ نے سنا ہوگا۔ اور وہ ڈٹ کے کھڑا تھا جو عمران خان، بھیگی بلی بن کے اس نے یہ تقریر سنی ہے، اسی مینار پاکستان پر جہاں میاں نواز شریف نے کل تقریر کی، انہونی کو ہونی کر کے دکھایا گیا، اسی مینار پاکستان پر عروج دیا گیا تھا عمران خان کو، اور کل ٹھپا لگا دیا گیا اسی مینار پاکستان پر عمران خان کے اوپر کہ اب فنش، اب اس کی سیاست اسی مینار پاکستان کے سائے تلے دفن۔ یوں کہہ لے، آسان لفظاں انج کہہ لو کہ اسی مینار پاکستان دے تھلے انہوں عروج دیتا گیا سی، اسی مینار پاکستان دے تھلے اس دی سیاست کو ختم کر دیا گیا۔ آپ ایک اور بات خوب جانتے ہوں گے اس سارے کھیل میں، کہ جب میاں نواز شریف یو اے ای سے چلے تو وہاں ان کے پاس وزیر اعظم کا پروٹوکول تھا، کسی ملک کے سربراہ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ انہیں وہاں دیا گیا تھا، اور جب وہ اسلام آباد آئے تو ان کے پروٹوکول کی یہ حالت تھی کہ امیگریشن کے حکام، نادرا کے حکام اور انتظامیہ کیسے بیٹھی ہوئی تھی، لائن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، لائن باقاعدہ، کہ میاں صاحب ادھر سے، میاں صاحب ادھر سے، میاں صاحب یہ، اور سلیوٹ ہو رہے تھے میاں صاحب کو۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ وہی میاں نواز شریف ہیں، جب پاکستان آئے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ایئرپورٹ پر ہی، اور اب
ایئرپورٹ کے اسٹیٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے اس لاؤنج میں میاں نواز شریف کی اس لاؤنج تک رسائی تھی. سارے ملک کو، پورے ملک کی انتظامیہ کو ایک طرح کا میاں نواز شریف کے پاؤں میں رکھ دیا گیا کہ ہن تو ہی ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں. میاں نواز شریف نے تقریر شروع کی غالب کے شعر سے، اور میاں نواز شریف نے اپنی تقریر کا اینڈ کیا کہ درود پاک پڑھو، 100 واری پڑھیا کرو، دعاؤں کے ساتھ. میاں نواز شریف کا خاندان مذہبی تو ہے ہی بڑی حد تک، لیکن یہ میاں نواز شریف کا نیا رنگ تھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ وظیفے والی مائی لگ رہا سی اس ویلے، وظیفے دسن والی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہمارا سب کا فرض تھا، لیکن یہ عجیب و غریب سٹائل تھا نواز شریف کا جو پہلے کبھی کہیں نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے تسبیح کی بھی بات کی، عمران خان کی تسبیح کو انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ کتے مینوں چھیڑے ہو نا غالب، مینوں چھیڑے ہو نا، نہیں تو پھر جوش عشق سے بہا دوں گا، طوفان لے آؤں گا. ایک تو ایک کیا، اور دوسری طرف اس نے کہا کہ میں کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں آیا. اس حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی خبر ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے، ان کارکنوں کے لیے جو دانے میں آئے ہوئے تھے، عمران خان کے ٹرانس میں تھے، اس کے جادو میں تھے، اس کی بشرا بی بی کا نام زبان پہ آنے لگا تھا جادو کے لفظ سے، لیکن اوائڈ کرتے ہوئے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جو سیدھی بات ہے، جو ہو رہا ہے اس وقت. لیکن اس حوالے سے ایک بڑی انفارمیشن آپ کو یہ دے دوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے انتظامات میاں نواز شریف کی پارٹی نے کی ہے؟ نہیں نہ، یہ جلسے کے سارے انتظامات پورے کے پورے سرکار نے کیے. اور پنجاب حکومت کو ڈنڈے کے زور پر کون ہانک رہا تھا؟ نہیں، ہانک رہا تھا نہیں، ہانک رہی تھی مریم نواز شریف. اب یہ کرے، اب وہ کرے، اب ایسا کرنا ہے. جتنا فیسیلیٹیٹ وہ کروا سکتی تھی اس جلسے کے حوالے سے، وہ محسن نقوی بھاگ بھاگ کے خود کر رہا تھا. یوں کہہ لیں کہ جیسے مرکز میں اب اختیار میاں نواز شریف کا چلنا ہے، نگرانوں کا نہیں، کیونکہ کیبنٹ میں، نگران کیبنٹ میں تو فواد حسن فواز سمیت اس کے 4 بندے پہلے ہی موجود ہیں. اسی طرح سے اب مریم نواز کا اختیار چل رہا ہے پنجاب میں. یوں کہہ لیں کہ وہ سی ایم پنجاب ہے اس وقت مریم نواز شریف. اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو باپ پارٹی، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جس کے انوار الحق کاکڑ ہیں اور سرفراز بگٹی ہیں جو ہمارے وزیر داخلہ ہے، یہ خود مسلم لیگ نون جوائن کر چکے ہیں. اعلان ہونا باقی ہے، باقی سب کچھ ہو گیا ہے. پوری کی پوری باپ پارٹی جو آصف علی زرداری نے بنوائی تھی، پیسہ لگایا تھا اس پہ، بلوچستان کی یہ جو پارٹی ہے، یہ اب مسلم لیگ نون جوائن کر چکے ہیں، اور ایک ورکر بن کے رہ گیا ہے انوار الحق کاکڑ میاں نواز شریف کا. اس سے آگے کی اس کی کوئی بساط ہی نہیں ہے، کوئی اس سے آگے کا اس کی اس سے آگے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے. جاتی عمرہ کو پروٹوکول پورے کا پورا میاں نواز شریف کی رہائش کو پورے کا پورا پرائم منسٹر والا مل گیا ہے. ہائی سیکیورٹی الرٹ ہے. کل جلسے کے بعد جب ہم میاں نواز شریف کی تقریر تھوڑی سی رہ گئی تھی تو ہم لاہور پریس کلب آ گئے، تو ہمارے پریس کلب کے باہر سے
بھرپور پروٹوکول کے ساتھ میاں نواز شریف کی سواری گزری اور تمام سگنلز بند کروائے گئے کہ یہاں سے صرف سا بھی جائے گا. یہ سارے کے سارا ہو چکا ہے اور انتہائی باوثوق ذرائع کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پوری رات نواز شریف سوئے نہیں ہیں، مریم نواز سوئی نہیں ہے. پوری رات ٹیلی فون کالز کا ایک لمبا سلسلہ جاری رہا. کس طرح سے وزارت داخلہ کو چلانا ہے، وزارت خارجہ نے اب کیا کیا کرنا ہے، وزیر خزانہ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے پورے کے پورے پاکستان کی مشینری پر، انتظامیہ پر. الیکشن سے پہلے ہی، الیکشن بعد میں ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ تو بن چکی، فیلڈنگ لگ گئی ہے میاں نواز شریف کے لیے کہ ہوں تو چوکے مار چھکے مار جو مرضی کر، تمہارا ہو گیا ہے یہ سب کچھ. اس سے پہلے ہم نے کیا کیا کرنا ہے، سمگلنگ روکنی ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے روکی ہوئی ہے. ڈالر نیچے آ رہا ہے، مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. سٹاک مارکیٹ نے بوم کرنا ہے. ہم نے سستا ترین پیٹرول لینا ہے، فیول لینا ہے، بھلا کس سے؟ ایران سے، غیر قانونی طریقے سے نہیں. اسمگل کر کے پیٹرول پاکستان نہیں لانا. ایران سے اچھے تعلقات کرنے ہیں، قائم کرنے ہیں، اور امریکہ کو اس بات پہ منوانا ہے کہ بھائی جان ہم ایران سے اچھے تعلقات کر رہے ہیں، تیانوں کی تکلیف ہے. پیٹرول لینا ہے، تھوڑا بہت ٹیکس دے کے قانونی طریقے سے انتہائی سستا پیٹرول ایران سے لینا ہے، جس نے ہماری معیشت کا پہیہ چلانا ہے، بھگانا ہے. دوسری طرف میاں نواز شریف کے وہ اپنی سپیچ میں بھی بات کر چکے کہ ہم نے تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. انڈیا کے ساتھ، مودی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کرنے جا رہا ہے میاں نواز شریف. پھر سے ڈیلیگیٹس آئیں گے جائیں گے، ہو سکتا ہے نریندر مودی پاکستان آئے، ہو سکتا ہے میاں نواز شریف انڈیا کا دورہ کریں. اور وہ جو دوستی بس، رکی ہوئی بس تھی، اس جیسی کچھ اور سکیمیں بھی ہیں، کچھ اور پروگرامز بھی ہیں کہ ہم نے دونوں ملکوں نے کیسے اکٹھے رہنا ہے. ہم نے جنگ سے اوائڈ کرنا ہے. جنگ کو اب ہم نے مطلب پہلی بات کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ تو کوئی ہو ہی نہیں رہی، نہ اس کے کوئی چانسز ہیں. اس کے تھوڑے بہت چھوٹے موٹے چانسز کو بھی کم کرنا ہے، ویزا نرم کرنا ہے دونوں ملکوں کے لیے. ہو سکتا ہے لاہور اور امرتسر کے لیے ویزے کی پابندیاں اس حد تک نرم ہو جائیں کہ بس ٹکٹ ہی رہ جائے. ٹکٹ لو، بس سے وہ دلی جاؤ، امرتسر جاؤ، اور وہ لاہور آئیں، وہ پنڈی آئیں، وہ فیصل آباد آئیں. مطلب اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ دونوں ملکوں نے کھلی ڈلی تجارت کرنی ہے. اب جو سستی چیزیں انڈیا میں ہیں وہ پاکستان آئیں گی، جو پاکستان میں سستی چیزیں ہیں وہ انڈیا جائیں گی. یہ پوری کی پوری پلاننگ کر لی گئی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور رات جو میاں نواز شریف بہت ٹائم تک ٹیلی فون کالز پر رہے، ان میں یہی ایجنڈے شامل تھے، یہی ساری کی ساری چیزیں شامل تھیں جن پہ کام ہو رہا تھا. پی ٹی آئی کے ان ورکرز کو جو دھوکے میں، یہ سمجھتے ہیں دھوکے میں ہیں، لیکن ایتھے میں ایک نکی جی گل کرنا چاہنا چھوٹی سی. کل دوپہر کے وقت دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ہم لاہور پریس کلب کے کیفیٹیریا میں گئے تو وہاں ایک پروفیشنل جرنلسٹ یار جو سال ہر سال سے ایک ٹی وی چینل کے نیوز روم میں بطور کاپی ایڈیٹر کام کر رہا ہے، یوتھیا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے اتھے مینار پاکستان جدو یہ تقریر کرے اتھے بم چل جائے، سارے مر جائے. یہ گھٹیا قسم کی باتیں، یہ واقعی یہ پتہ نہیں ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے یار یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی. اللہ کرے اس کا جہاز کریش ہو جائے، اللہ کرے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اللہ انہاں کماں واسطے رکھیا یار. انہوں نے کچھ شرم ہونی چاہیے. ہم نے ظاہر ہے اس جرنلسٹ کی ہم نے وہ طبیعت صاف کی، زبانی کلامی
کہ وہ بھیگی بلی بن کر منہ نیچے کو کر کے شرمندہ ہو کے بعد ازاں بیٹھ گیا۔ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں بھی ہیں ثانیہ 9 مئی کی وجہ سے۔ نواز شریف نے اور مریم نواز نے پلاننگ کی ہے کہ ان کو جیلوں سے رہا کروانا ہے، ان کے ماں باپ کو سمجھانا ہے کہ وہ اینا بندے دے پتر ہون بنا کے رکھو۔ اس ملک میں کوئی ثانیہ 9 مئی پھر نہیں ہونے والا۔ 28 مئی کا انہوں نے حوالہ دیا نواز شریف نے کہ میں 9 مئی والا نہیں، میں 28 مئی والا، کہ جب میں نے ایٹمی دھماکے کیے، مطلب پاکستان کو مضبوط کیا، پاکستان کو اوپر لے کے گئے، موٹر ویز کا جال بچھانے کے لیے تیاریاں ابھی سے شروع کر دی گئی ہیں، اور کہا گیا کہ شہر، ہر ایک بڑے شہر کو موٹر وے سے کیسے جوڑنا ہے۔ اس طرح کا جال بچھایا جانا ہے موٹر ویز کا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ بھاگنا شروع کر دے۔ یہ جو کراچی موٹر وے ہے، لاہور سے کراچی، یہ سکھر سے آگے حیدرآباد کا جو منصوبہ تھا رکا ہوا، اس کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، جو عمران خان نے اپنے دور میں اسے نیچے پھینک دیا تھا، پیچھے پھینک دیا تھا، اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور کراچی تک اس موٹر وے کو جلد از جلد کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب رہ گئی بات، ایک ہی بات، کہ سستی روٹی کیسے ہو۔ سستی روٹی کے لیے ساری پلاننگ ہو رہی ہے کہ نو مفت آٹا، یہ جو لائنیں لگتی ہیں ایسا کچھ نہیں کرنا، لیکن ہم نے سستی روٹی کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے گندم سمگل نہیں ہونے دینی، اس کے لیے ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے۔ تندور والا، ریسٹورنٹ والا، اور جہاں جہاں روٹی بکتی ہے وہاں ہم نے روٹی کے ریٹ کو نیچے لے کے آنا ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الیکشن کب ہوگا؟ الیکشن اسی وقت ہو جانا ہے جب میاں نواز شریف کے کیسز عدالتوں سے، وہ ایک طرح کا بری ہے بھائی، بری ہے تے پروٹوکول ملیا ہوا نا، جب عدالتوں نے پوری کلین چٹ دے دی، اسی وقت اعلان کر دیا جائے گا الیکشن کا، چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی اگر الیکشن میں جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس بلے شلے کا نشان تب تک نہیں رہ جانا۔ اگر رہتا ہے، عمران خان جیل میں ہوگا، جیسے 2018 کے الیکشن میں نواز شریف جیل میں تھا۔ پوری فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر الیکشن میں آتے ہیں تو ان کے زیادہ تر کے جو کامیاب ہونے کی جن کے پاس بھی نظر آئی، ان کی کامیابی نظر آئی، عوامی طاقت نظر آئی، ووٹ کی طاقت نظر آئی، تو الیکشن کمیشن جو ہے اکثر کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دے گا، مختلف اعتراضات لگا کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھے کہ جو پی ٹی آئی کا امیدوار جیتنے کی پوزیشن میں ہوگا، اکثر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے، کر دیے جائیں گے، اور میکسیمم ان کو 90 سے 100 کے درمیان حلقوں میں الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی، اور وہاں بھی اکثریت کو شکست سے 2-4 کیا جائے گا۔ یہ میں نے نہیں کرنا، یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ انہوں نے کرنا ہے جو میاں نواز شریف کو لے کے آئے ہیں۔ یہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے ایک مجرم کو محرم بنا دیا۔ یہ انہوں نے کرنا ہے کہ جنہوں نے ابھی سے پروٹوکول دے دیا ہے میاں نواز شریف کو۔ یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہونا ہے۔ بجلی کو سستا کرنے کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح سے نپٹا جانا ہے، آئندہ اپنے ڈالر کو اس حد تک مضبوط کر دینا ہے کہ آدھے ویری سوری طبیعت، اپنے ڈالر کو اس حد تک مضبوط کر دیا جانا ہے اسمگلنگ روک کے اور مختلف دوسرے طریقوں سے، کہ بہت سارا قرضہ جو ہمارے اوپر چڑھ گیا ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے، وہ ڈالر سستا ہونے پر آٹومیٹکلی نیچے آ جائے، ہم محتاجی سے بچ جائیں آئی ایم ایف کی، اور وہ جو ہمارے ان کے پیچھے میاں نواز شریف کے پیچھے سعودی عرب،
یو اے ای، قطر اور دوسرے ملکوں کی گارنٹی ہے کہ ہم آپ کے ملک کو $100 ارب دیں گے، مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے، زراعت کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں، معدنیات کے شعبے میں اور دیگر شعبہ جات میں۔ وہ سرمایہ کاری الیکشن سے بھی پہلے آنا شروع ہو جانی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ہمارا اور آپ کا، میرے ویورز کا، اکثر کا، ہمارا پرابلم روٹی ہے، روٹی۔ ہمارا پرابلم محلات نہیں ہے، ہمارا پرابلم مہنگی گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارا پرابلم ہماری صحت کے معاملات، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن اور ہمارے گھر کا کچن ہے۔ اگر میاں نواز شریف اور جناب عاصم منیر مل کر یہ سب کر لیتے ہیں، فائزی سانوی نال شامل کر لو، چیف جسٹس آف پاکستان، اگر یہ سب کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے وہی ہیرو ہے جو پاکستان کو خوشحال کرے گا۔ ہمارے لیے وہ بندہ زیرو ہے، بلکہ 0/0 ہے، جو کہنے کو ہیرو ہو، بڑھ کے مارتا ہو، لیکن کر کچھ نہ سکا ہو۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔